بھائی کہتے ہیں کہ ہم کسی مولانا صاحب کے درس میں گئے، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور حدیث بھی پڑھی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، آپ کا درود و سلام نبی علیہ السلام خود سنیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ لیکن کل جب ہم مدینہ آئے تو آپ کے درس میں بیٹھے تو آپ نے ایک سوال کے جواب میں قرآنی آیات سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نہیں سنتے۔ اب ہم کس نیت سے روضہ پر حاضری دیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیا پڑھیں؟ مہربانی فرما کر جواب دے کر مطمئن فرمائیں۔ سوال سمجھ گیا میرے بھائی؟ اچھی طرح سمجھ گئے نا؟ پورا میں نے پڑھ دیا ہے، صرف مولانا صاحب کا نام میں نے حذف کر دیا ہے، کیونکہ مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے تنقید کی جائے، ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، وہ میں نے نہیں پڑھا، مولانا صاحب کہہ دیا بس۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے ایک تو کہا ہے کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی قبر میں نہیں گئے، وہ کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں پہ ہیں، وہ ابھی تک قبر میں داخل نہیں ہوئے اور وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ باقی رہے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، تو اگر تو آپ موت و حیات کی بات کرتے ہیں، وہ موت جس موت کی بات ہم عام لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں، تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی فوت ہو چکے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور اگر آپ زندگی کی بات کر رہے ہیں، اگلی زندگی کی، برزخ کی زندگی کی، تو میرے بھائی وہ تو پھر چیز ہی اور ہے، اس کی تو یہاں پہ بات ہوتی نہیں ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں فوت ہو گیا، مطلب ہے دنیا سے چلا گیا، باقی آگے کیا ہو رہا ہے وہ تو ہر آدمی کا الگ معاملہ ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جس زندگی کی بات مولانا کر رہے تھے، وہ زندگی برزخ والی زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ برزخ اس مرحلے کو کہتے ہیں جو فوت ہونے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ہے، اس مرحلے کو کہتے ہیں برزخ کا مرحلہ۔ تو یہ ایک نیا جہان ہے، ہم اس جہان کی بات ہی نہیں کرتے۔ اگر ایسی باتیں آپ شروع کر دیں گے تو ایک اور جہان کی سیر میں آپ کو کرا دیتا ہوں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو روح زندہ ہو گیا، لیکن ہم اس کی طریقے پیدائش کب سے شمار کرتے ہیں؟ جب باہر آتا ہے دنیا میں، ہماری دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے وہ ایک اور دنیا میں ہے، اور جہاں پہ وہ ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو نہیں پتا کہ دنیا والے باہر کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی لڑائی ہو جائے یا ماں باپ پیار کرتے رہے، اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، وہ جہان اور ہے۔ تو برزخ کا جہان اور جہان ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی لنک نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو وہاں برزخ کی زندگی حاصل ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ وہ زندگی اوروں کو بھی حاصل ہے، لیکن نبیوں کی زندگی اعلیٰ ہے، مقدس ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ورنہ حاصل دوسروں کو بھی ہے۔ عام مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو دفن کرتے ہیں تو فرشتے آ کے اس کو دفن کرتے ہیں تو اس کی روح کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، داخل کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ تو زندہ تو ہو گیا۔ اس کو بٹھاتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کافر سے بھی ہوتے ہیں، فاسق سے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرے بھائی لگتا ہے نہیں مطمئن ہو رہے آپ، اور ہوتے ہیں سوال جواب کہ نہیں ہوتے؟ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا؟ تو وہ جواب کیسے دیتا ہے؟ مردے سے سوال ہو رہے ہوتے ہیں، زندہ ہوتا ہے لیکن اور جہان میں، دنیا والے میں نہیں، وہ جہان اور جہان ہے، اس کی ہم بات نہیں کرتے۔ بلکہ ابن حبان کی روایت ہے کہ جب مومن ہوتا ہے تو مومن فرشتوں سے کہتا ہے بھائی مجھے نماز پڑھنے دو۔ مومن کیا کہتا ہے؟ مجھے، کیونکہ ٹائم ہوتا ہے سورج غروب ہونے کا، ہونے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں انک ستفعل، تجھے موقع دیا جائے گا، نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، وہ جہان اور جہان ہے، اس کی ہم بات نہیں کرتے۔ موت و حیات کی جب بات ہوتی ہے اس دنیا کے لحاظ سے بات ہوتی ہے،
اور تو اور کافر کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اس سے بھی سوال جواب ہوتے ہیں، روح داخل کی جاتی ہے، ہتھوڑے پڑتے ہیں، عذاب ملتا ہے۔ اگر مردہ ہے تو سوال کا جواب کیسے دیتا ہے؟ مردہ ہے تو عذاب کیسے محسوس کرتا ہے؟ لیکن اس جہان کا اس جہان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ فاطر، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ جو بھی قبروں میں ہیں، جو بھی سوائے اس کے جس کی دلیل آ گئی۔ مثلا کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، دفنا کے تم جب واپس آ رہے ہوتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ اب قرآن کا اصول ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں ان کو آواز نہیں سنا سکتے۔ حدیث آ گئی کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ قرآن کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ جی نہیں، قرآن نے اصول دیا 24 گھنٹے کا، ہمیشہ کا، کہ جو بھی قبروں میں انہیں آپ آواز نہیں سنا سکتے، یہ عام اصول ہے۔ اور حدیث نے اتنا بتا دیا کہ بس جب دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہو تب تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ نہیں کہا تمہاری باتیں سنتا ہے، تمہاری چیخو پکار کو سنتا ہے، تمہارے بہن کرنے کو سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، نہیں، تمہارے قدموں کی آہٹ کو، وہ بھی جب دفنا کے آ رہے ہوتے ہو۔ حدیث پہ بھی مان لائیں، قرآن پہ بھی مان لائیں۔ تو قرآن نے عام اصول دے دیا کہ مردے نہیں سنتے، اور حدیث میں اتنا آ گیا کہ جب دفنا کے آ رہے ہوتے ہو تب وہ سنتا ہے بس، اور وہ بھی قدموں کی آہٹ، باتیں نہیں۔ اور بدر والی حدیث نے بتا دیا کہ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے ان مردوں کو باتیں سنائی، کیونکہ جب آپ نے ان سے باتیں کی، کافروں سے، ان کی لاشوں سے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اور مسند احمد میں آتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تو کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، مردوں کو آپ آواز نہیں سنا سکتے اور آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب اگر مردوں کا سننے کا عقیدہ صحیح ہوتا تو آپ عمر فاروق سے کہتے عمر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح کرو، مردے سنتے ہیں۔ عہد کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھے، عہد کا مطلب کچھ اور ہے، نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا کہ یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کی آواز ان کو سنائی۔ یہ عام اصول نہیں ہے، معجزے عام اصول ہوتے ہیں کہ اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں؟ اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ میں نے کل بھی مثالیں دی تھیں، نبی علیہ السلام پانی میں انگلی ڈالتے تو کئی دفعہ پانی بڑھنا شروع ہو جاتا، کیا یہ عام اصول ہے؟ میں ڈالوں آپ ڈالیں پانی بڑھے گا؟ مجھے خطرہ ہے پہلا بھی خشک ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ عام اصول نہیں ہے، معجزے عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی معجزے کو دلیل نہیں بنایا کرتے، معجزہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اب بھائی کہتے ہیں اب ہم وہاں پہ کس نیت سے جائیں؟ آپ اس نیت سے جائیں کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، سلام پڑھ رہا ہوں، اور میرا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ نسائی کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ مسلسل چل پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اور باقی جو مولوی صاحب نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ قبر پہ سلام پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں، یہ انہوں نے ایک من گھڑت روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، من گھڑت روایتیں نبی علیہ السلام کے ذمہ نہیں لگانی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمہ جان بوجھ کے کوئی بات لگائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جھوٹی بات میرے ذمہ لگائے۔ تو میرے بھائی یہ روایت جو ہے یہ جھوٹی ہے، اس کو روایت کیا ہے کہ جی آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے درود پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں، یہ روایت ابن عساکر نے روایت کی ہے، خطیب بغدادی نے کی ہے، امام بہقی نے کی ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے محمد ابن مروان السدی الصغیر، اس کو علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ الکذاب، اعلیٰ درجے کا جھوٹا، نمبر 1 جھوٹا۔ تو ایسے آدمی کی بات کے اوپر آپ یقین کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو اسی لیے امام ابن الجوزی نے، کون سے امام نے؟ ان کی کتاب ہے، نام لیں اس کا، الموضوعات۔ کیا نام ہے کتاب کا؟
الموضوعات کا معنی من گھڑت روایتیں، انہوں نے من گھڑت روایتوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں، ان سے دور رہیں، ان کے اوپر عمل نہ کریں، عقیدے کا حصہ نہ بنائیں۔